بادشاہ امام حسین بھی اپنی زندگی میں جب بھی حج پہ جاتے تو خطبہ حج جناب سید الساجدین سے پڑھواتے، کیونکہ توحید بادشاہ سجاد کی زبان پہ جچتی بڑی تھی۔ وحدت کا بہترین عملی نمونہ تھے یہ میرے بادشاہ۔ حج کا موقع ہے، میں نے خطبہ پڑھنا ہے سرکار کا، مالک خطبہ حج دینے کے لیے اٹھے، یا ہجوم میں سے 4 شخص اٹھے، انہوں نے جناب سید الساجدین سے کہا علی ابن الحسین رک، خطبہ بعد میں دینا، پہلے اپنا شجرہ سنا۔ مولا سجاد کے رخ رحمت پہ سرخی آئی، صحیفہ رحمت جلالت میں بدلا، محمد فوراً علی ہوا۔ ہیبت الہیہ یوں نور بن کے چمکی۔ مولا سجاد نے انگلی کا اشارہ کر کے تم فوراً یہاں سے نکلو، ایسے نہ ہو کہ یہیں پہ عذاب آئے۔ انہوں نے جاتے جاتے کہا جرم کیا کیا ہم نے تو صرف یہی کہا تھا نا کہ اپنا شجرہ سنا، اور تو نے ہمیں حج کے ہجوم سے نکال دیا۔ فاشارت الی الحجر اسود، امام نے حجر اسود کی طرف اشارہ کیا۔ امام نے کہا تو بتا ہم کون ہیں؟ حجر اسود نے پھر خطبہ دیا، اس خطبے کو تاریخ میں کہتے ہیں خطبہ ابیض، سفید خطبہ۔ مشہد چلے جاؤ نا میرے بادشاہ امام رضا بادشاہ کے حرم میں، تو وہاں پہ جو اردو زائرین کے لیے کمرہ وقف ہے، تو وہاں پہ جو مولوی بیٹھا اسے جا کے نا خطبہ ابیض کہاں ملے گا، وہ پیچھے الماری کی طرف اشارہ کر کے یہ 350-400 جو کتاب پڑھی ہے نا، یہ اسی خطبے کی شرح میں لکھی ہے۔ اسے خطبہ ابیض کیوں کہا گیا؟ اسود نے دیا تھا۔ اسود کہتے ہیں کالے کو، ابیض کہتے ہیں سفید کو، کالے کا دیا ہوا سفید خطبہ، اسود کا دیا ہوا نورانی خطبہ۔ حجر اسود بول پڑا، جب حجر اسود بولا تو لوگوں کے رنگ تبدیل ہو گئے۔ انہوں نے سرکار بادشاہ علی زین العابدین کو گھیرے میں لیا اور لے کے کہا مولا یہ پتھر کیوں بولا؟ امام نے کہا یہ پتھر نہیں ہے۔ شاید اب یہ بات پہلی بار سماعتوں سے ٹکرائے تو دل سے دعا نکلنی چاہیے۔ بادشاہ نے فرمایا یہ پتھر نہیں ہے، جسے تم پتھر سمجھتے ہو یہ پتھر نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا پھر یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک ملک مقرب ہے، یہ ایک فرشتہ ہے۔ اس نے کہا فرشتہ ہے تو پتھر بن کے کیوں کھڑا ہے؟ امام نے کہا پتھر بن کے کھڑا نہیں۔ امام نے کہا یہاں آنے سے پہلے جب ہم آلین میں رہتے تھے، احسان کیا اس بندے نے جو اب بولا ہے، پورے خمسے کے بعد اب احسان ہے اس بندے کا جو صدر میں بولا ہے۔ امام نے فرمایا یہاں آنے سے پہلے، اب میری مجبوری ہے، جملے ہیں میرے بادشاہ کے، ایک لمحے کے لیے نہ سلیس کر سکوں گا نہ ثقیل کر سکوں گا، نہ آسان کروں گا نہ وزنی کروں گا، جیسا بادشاہ نے کہا ویسا ہی سناؤں گا، کیونکہ امام کا جملہ ہر ذہن کے ظرف کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ یہ حسن ہوتا ہے کلام امام میں، جیسا سننے والا ہو اسے ویسا ہی سمجھ آتا ہے۔ امام نے فرمایا یہاں آنے سے پہلے جب ہم آلین میں رہتے تھے، جب ابلیس نے کہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، خدا نے کہا استکبرت ام کنت من العالین۔ آلین کہتے ہیں علی کی جمع کو، جہاں کم از کم 4 علی رہتے ہوں۔ اور یہ تھا اپنے زمانے کا دوسرا علی۔ فرمایا یہاں آنے سے پہلے جب ہم آلین میں رہتے تھے، لوگوں نے کہا اچھا۔ امام فرماتے جب ہم آلین سے، اب سطر سنیے گا میرے بادشاہ کی، ہائے ہائے ہاتھ میں نور کا قلم ہو میں کعبے کی پیشانی پہ لکھوں۔ امام فرماتے جب ہم آلین سے روح پروردگار بن کے
جب ہم فائزہ سویتہ ونفخت فیہ من روحی، جب ہم نے آدم میں اپنی روح پھونکی. مولا فرماتے جب ہم آلین سے روح پروردگار بن کے صلب آدم میں آئے، ہم آلین سے روح پروردگار کی صورت میں صلب آدم میں آئے، تو یہ ملک مقرب جب ہم آلین میں رہتے تھے یہ ہمارے دروازے کا پہرے دار تھا. جب ہم صلب آدم میں آئے تو یہ ہماری جدائی میں رویا. خدا نے کہا جنت میں روتا ہے؟ اس نے کہا میری جنت یہ نہیں، میری جنت یہ نہیں، میری جنت تھی ان کی نوکری جنہیں تو نے روح پروردگار بنا کے صلب آدم میں منتقل کیا. مولا فرماتے ہیں کہ خدا نے پھر اس ملک مقرب سے کہا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جہاں یہ جائیں گے میں وہاں جانا چاہتا ہوں. خدا نے اس ملک مقرب کو ایک سفید موتی میں ڈالا، اور جب حضرت آدم کو زمین پہ اتارا تو یہ متفقل ہے اب کہ حضرت آدم کو آدھی رات کے وقت اتارا گیا تھا، زمین پہ اس وقت آدھی رات تھی. تو یہ موتی جو ہے نا، یہ فرشتہ اب یہ موتی بن گیا ہے، یہ آدم کے ہاتھ میں دیا گیا. آدم اس کے نور کی روشنی میں اب مجھے نہیں پتا کون سا ظرف قبول کرے گا، اور میں تنہا بھی رہ جاؤں گا تو مجھے پھر بھی بارے میں ہے. آدم ہمیں ہدایت کرنے آ رہا تھا اور یہ آدم کو ہدایت کر رہا ہے. آدم اس نور کی روشنی میں، حضرت آدم اس نور کی روشنی میں، حضرت آدم سری لنکا میں اتارے گئے تھے، جناب حوا جدہ میں. جدہ نام ہی بی بی حوا کی وجہ سے، جدہ عربی میں کہتے ہیں دادی کو. حضرت آدم کو اس نور کی روشنی میں زمین پہ، حضرت آدم اس کی روشنی کے ساتھ زمین پہ اترے. مولا فرماتے ہیں سرکار بادشاہ کہ نوح کے دور تک یہ موتی رہا. پھر جب حضرت نوح کا طوفان آیا تو حضرت نوح نے اس موتی کو اپنے خیمے میں رکھا، جو انہوں نے خیمہ نصب کیا تھا جہاں آج کعبہ ہے، یہاں حضرت نوح نے خیمہ نصب کیا تھا. حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا نہیں تھا، دیواریں اٹھائی تھیں. کعبہ پہلے سے موجود تھا. اب مگر ایک سطر کے لیے میں کہہ دوں تو پھر جتنا عقیدہ سنا جا رہا تو میرا خیال یہ سطر اب یہاں بنتی ہے. جب زمین کو بنایا گیا تھا نا، زمین ہیبت خدا سے کانپی تھی، زمین خوف خدا سے کانپ رہی. جبریل نے اپنا دایاں پر رکھا، زمین پھر بھی کانپ رہی تھی، بایاں پر رکھا، زمین پھر بھی کانپ رہی تھی. زمین نے کانپ کے زمین کہہ رہی تھی نہیں نہیں جبریل میرے اوپر خون ہوگا، میرے اوپر ظلم ہوگا، میں تسبیح کرتی ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. تو حضرت جبریل نے کہا خدا کو کہ یہ زمین خلق ہو گئی ہے لیکن یہ رک نہیں رہی. خدا نے کہا اس کے بالکل مرکز میں جا کے اس میں علی لکھ، اور جہاں علی لکھے وہی کعبہ رکھ دے. جہاں اس میں علی ہو وہی کعبہ رکھ. جہاں اس میں علی لکھے. اب ضرورت ہے کہ عقیدہ پڑھا جائے. ابھی میں نے 15 جولائی کربلا گاہ میں سے عقیدہ پڑھا ہے اور دشمنان علی نے ایک FIR درج کروائی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ علی نے آدم بنایا تھا. اس بات پہ FIR ہے اور یہ FIR نہیں ہے، یہ ایک دروازہ کھلا ہے. اب ہم بتائیں گے علی نے کیا کیا بنایا تھا. بس دعا ہے مالک سے کہ مالک علی مولا علی مولا. بسم اللہ مولا علی، بسم اللہ.
ڈر نہیں ایک لمحے کے لیے. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے مجھے جناب سیدہ کا حق پڑھنے کے بعد 6 ماہ کے لیے سزائے موت کی کوٹری میں رکھا گیا تھا. میں نے جیل کی سلاخوں کے اندر بیٹھ کے سیدہ سے وعدہ کیا تھا بی بی سانسیں تو دے دے تیری وکالت میں خیانت میں نہیں کروں گا. اب سانسیں ان کی طرف سے آتی ہیں. اب جتنی دیر زندہ ہیں بس انہی کی وجہ سے ہیں. یہ زبان کاٹ دو جسم و جان کاٹ دو. مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے. ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن. آگ روشن کرو اور چلا دو مجھے. ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے. لے کے راکھ میرے جسم کی رکھ کے ہاتھوں پہ اپنے اڑا دو مجھے. 1-2 دن نہیں صبح محشر تلک جب تلک جہاں تک ہوا جائے گی. ایک حلالی حوالی کا وعدہ ہے یہ یا علی کی صدا. ہم سے علی نہیں چھینا جا سکتا. جہاں علی لکھا ہے یہی کعبہ رکھ. بسم اللہ سرکار بسم اللہ. آپ جی ہیں زندہ و سلامت. بسم اللہ پاک سید آپ کو زندگی. بس انشاءاللہ جب کبھی لشکر کی ضرورت پڑی تو یہ لشکر حاضر ہے. لفظ بسم اللہ آپ زندہ و سلامت. حاسدین ناصبین لاسدین کافرین کے شر سے محفوظ رکھے. تو سلامتی کے لیے اتنا بلند نعرہ لگائے کہ جہاں بھی ان کا دشمن آباد ہے وہ وہی تباہ و برباد ہو جائے. اتنا بڑا نعرہ چاہیے کتنا قبلہ سے پیار کرتے ہیں. اچھا بول کے جماعت کی بارگاہ میں نعرہ جا رہا ہے اور یہ نعرہ قبلہ کی حفاظت بن کے آئے گا. اچھا بول کے پنجہ کھول کے بلند کے نعرہ جی ہر حسینی جی ہے ہر عزادار جی ہے ہر ماتمی جی ہے. جہاں علی لکھا ہے یہی کعبہ رکھے آ جائے. جناب نوح کے دور تک یہ سفید موتی کی صورت میں رہا. جب حضرت ابراہیم نے باقاعدہ کعبے کی دیواریں بلند کی تو پھر حضرت ابراہیم نے خدا سے پوچھا کہ میرے اللہ اس کے لیے کیا حکم ہے. خدا نے کہا اسے ایک پتھر میں رکھ. اب اگلی صدر دیکھے کہ کون بندہ موضوع سن رہا تھا. فرمایا اسے ایک پتھر میں رکھ اور اسے کعبے کے دروازے میں ویسے ہی کھڑا کر دے جہاں یہ وہاں کھڑا ہوگا. اسے کعبے کے دروازے میں بالکل ویسے ہی کھڑا کر دے. کعبے کے دروازے پہ حجر اسود کعبے کی دیوار پہ نہیں ہے کعبے کے باہر کھڑا ہے. بالکل ویسے ہی کھڑا ہے جیسے وہاں پہرے دار بن کے کھڑا ہوتا تھا. لوگوں نے دیکھے کہا اچھا مولا تو یہ ملک مقرب ہے. اچھا تو یہ اس لیے کعبے کے دروازے پہ کھڑا ہے تو مالک اس کی ڈیوٹی کیا ہے یہ کرتا کیا ہے. مالک نے فرمایا واجب کر دیا ہے جو بھی حاجی حج کرنے کے لیے جائے گا وہ حجر اسود کا بوسہ لے گا حجر اسود کو چومے گا. امام کہتے ہیں یہ حاجیوں کے بوسے دلوانے کے لیے نہیں یہ ہم نے کعبے کے باہر کھڑا کیا ہوا ہے. جب بھی کوئی حاجی سے بوسہ دینے لگتا ہے یہ اس کے دل کے اندر جھانک کے دیکھتا ہے اگر علی ہو تو حج قبول کرتا ہے ورنہ لعنت کر کے واپس کر دیتا ہے. نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ حیدری. یہ دلوں کے اندر جھانکتا ہے. یہ گردن یہ ہر بوسہ لینے والے کے دل کے اندر دیکھتا ہے. اچھا جو دور سے گزرتے نا اس سے بچ کے جو دور سے گزرتے ہیں معافی یہ انہیں بھی نہیں دیتا. وہ بھی جب اس کے سامنے آتے ہیں نا تو ہاتھ بڑھا کے اس کی طرف یہ فنگر بھی سکین کر لیتا ہے. یہ ہاتھ بھی پہچان لیتا ہے کہ ماتمی کا ہے کہ نہیں ہے. آئے آئے آئے
حجاج کرام حج سے واپس آئے، انہوں نے کوئی حجر اسود کو بوسہ دیا، وہ راشی بڑا تھا، پھر کیا کیا؟ اس نے وہاں جو معلم کھڑا تھا، ہم نے اس سے پوچھا کہ حجر اسود کو بوسہ دے سکتے؟ پھر بھی کوئی بات نہیں، جب تم حجر اسود کے سامنے سے گزرو اپنے دائیں ہاتھ کو حجر اسود کی جانب کرنا، پھر اپنی ہتھیلی کو حجر اسود سمجھ کے، اپنی ہتھیلی کو حجر اسود سمجھ کے چومنا۔ مولوی صاحب چوما ہاتھ تھا، ثواب حجر اسود کا کیسے ہو گیا؟ اس کا چوما ہاتھ تھا، ذہن میں ہمیں حجر اسود تھا، چوما ہاتھ تھا، ذہن میں حجر اسود تھا، ہم چومتے تعزیہ ہے، ذہن میں روضہ حسین ہوتا۔ بسم اللہ۔ سید الساجدین نے بتایا یہ ہمارے دروازے کا پہرے دار۔ حجر اسود نے خطبہ دیا سجاد میں، اس نے کہا الحمدللہ الذی جعل ابیہا بقدوم القبلۃ، اس کا تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے اسے کعبہ بنایا۔ تفصیلی خطبہ ہے، تفصیلی خطبہ ہے، 2 یا 3 صدریں سن لینا عقیدے والے بندوں کے لیے۔ تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے اسے قبلہ بنایا۔ حجر اسود نے چیخ کے کہا یہ تو ان کا کرم ہے، یہ یہاں آ جاتے ہیں۔ ورنہ یہ جہاں ہوتے کعبہ چل کے وہاں آتے۔ اور تاریخ کی کتابوں نے لکھا ہے جب حسین مولا نے احرام توڑے تھے تو کعبہ بنیادوں سے چلا تھا۔ حسین پلٹ کے واپس اور کعبے کی دیوار پہ آتا کہ رک، تیری حرمت کے لیے حسین جا رہا ہے، تیری عزت کے لیے حسین جا رہا ہے۔